روحانی و طبی علاج گاہ اینڈ حجامہ سینٹر، حکیم مولانا زبیر عباسی، بہترین روحانی و طبی معالج اینڈ حجامہ ایکسپرٹ۔ کسی بھی روحانی اور جسمانی بیماری کے لیے رابطہ کریں۔ روحانی دم، حکیمی ادویات اور حجامہ کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ حجامہ ہر مرض سے نجات اور سنت نبوی بھی ہے۔ معراج کی رات فرشتوں کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اپنی امت کو کہیں کہ حجامہ کروائیں۔ براہ رابطہ حکیم مولانا زبیر عباسی، روحانی اور طبی علاج گاہ اینڈ حجامہ سینٹر، نارتھ ناظم آباد، حیدری بلاک ای، نزد حسینی چکن سوپ۔ ہے بیٹھک ہماری زبیر عباسی، ہے بیٹھک ہماری زبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کروڑوں درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد بیٹھک میں زبیر عباسی میں آپ کا ہوسٹ حکیم زبیر عباسی اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام کے اندر عمومی طور پہ ویسے تو ہمارے 4 گیسٹ ہوتے ہیں جن سے ہم مختلف باتوں کے اوپر ان کی رائے لیتے ہیں۔ آج پروگرام کچھ دوسری کیفیت کا ہے، بلکہ ایک اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک خاص مہمان کو ہم نے یہاں پر بلایا ہے، اور ویسے تو مہمان ساری خاص ہوتے ہیں، سارے احترام کے قابل ہوتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو کے اندر جو مہمان موجود ہیں، پرسنلی ہر شخص کسی نہ کسی شخصیت سے انسپائر ہوتا ہے، کسی سے بہت زیادہ قلبی تعلق ہوتا ہے۔ تو آج اس مہمان شخصیت کو میں نے بلایا تو میرا دل چاہا کہ اسٹوڈیو میں صرف میں ان سے ہی باتیں کروں اور ان کی باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ ان مہمان کا تعارف فیصل ندیم صاحب ہے، جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر ہیں۔ فیصل ندیم صاحب، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، طبیعت صحیح ہے؟ بہت بہت شکریہ، اللہ کا فضل ہے۔ فیصل صاحب، یوں تو ہمارے پاس باتیں بہت ساری ہیں کرنے کو، لیکن میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ کے حوالے سے پہلے آپ کی میرا خیال حیدرآباد میں ذمہ داری رہی، اندرون سندھ کی ذمہ داری رہی، پھر کراچی اور سندھ دونوں کو آپ ایک ساتھ دیکھتے رہے، اور اب صوبہ بلوچستان بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو ایک انسان جس کے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا تاجر ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس سے ہم بات کرتے ہیں، وہ پیسہ دینے کو تیار ہوتا ہے، وقت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یعنی وقت ایک انتہائی قیمتی چیز ہے، اور اس دور کے اندر کہ جب کسی کے پاس بھی وقت نہیں تو اتنی ساری مصروفیات، اور پھر پرسنل لائف بھی یقیناً آپ کی ہوگی، تو پرسنل لائف کیسے آپ اپنی سارے معاملات کے اندر دیکھتے ہیں اور کیسے مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنے ساتھیوں کو بالعموم ایک بات کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی چیز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کام، تو یہ کام جو ہے ایک احساس کا نام ہے۔ یعنی ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے دل میں احساس موجود ہوتا ہے تب آپ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بھائی ہر طرح کے مسائل میں، کسی بھی طرح کی کوئی آفت آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو اس میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کا نام احساس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو چیز لے کر اللہ کے فضل سے آگے بڑھتی ہے اس کا نام بھی احساس ہی ہے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ میری ذاتی زندگی کی بات ہے تو میرا اہل خانہ، چاہے وہ میری ازواج ہوں یا میری اولاد ہو، وہ سب کے سب اللہ کے فضل کے ساتھ میرا یہ جو شوق ہے، میرا یہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ عقیدہ ہے، جذبہ ہے، اور یہ پورا سلسلہ ہے، جماعت ہے، اس کے ساتھ اللہ کے فضل سے پوری طرح سے منسلک ہیں۔ تو مجھے سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح سے، اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے اللہ کے فضل سے میں ان سارے جتنے بھی یہ سلسلے ہیں ان کو سر انجام دے پاتا ہوں۔ بہت خوبصورت، یہ ایک بہت اچھا میسج ہے، بلکہ ان تمام خواتین کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر کے سربراہان کسی اچھی ایکٹیویٹی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا تعاون کریں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، وہ آپ کے باپ کی حیثیت میں ہوں، آپ کے شوہر کی حیثیت میں ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، یا آپ کی جماعت کے امیر ہوں یا جاننے والے ہوں۔ اپنا تعاون ان کے ساتھ یقینی بنائے تاکہ ان کی اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ فیصل صاحب، یقیناً آپ کا تعلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے ہے اور اس کے آپ نائب صدر ہیں پاکستان کے، تو اس حوالے سے میں کچھ بات آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ابھی پچھلے دنوں الیکشن کمپین چلی، تمام سیاسی جماعتوں نے اس کے اندر بھرپور حصہ لیا، یقیناً آپ نے بھی اس میں بہت حصہ لیا، یعنی کہ حصہ لینے کی انتہا یہ تھی اور آپ کی مقبولیت کی انتہا یہ تھی کہ میئر کراچی بھی بول پڑے کہ ہر طرف جو ہے وہ کرسی ہی کرسی نظر آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت کامیابی کی بات تھی، لیکن الیکشن جب ہوئے تو الیکشن میں ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے، کرسی کے حوالے سے، تو اتنا کوئی خاص رسپانس نظر نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے نا وہ کس طرح کا ہوا ہے. جی یعنی اس کے اوپر مزید تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. ساری دنیا کو جو ہے وہ مقصد اس کا علم ہے. ہر بندہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. دکھائی دیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کس طرح کا ہوا ہے. ملک کے اندر سے بھی آواز ہے, ملک کے باہر سے بھی آواز ہے. سب لوگ اس بات پر بات کر رہے ہیں. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بات کرتا ہے کہ میری جماعت نے کتنے ووٹ لیے ہیں, تو یہ ووٹوں کی بات اس وقت ہوگی کہ جب ووٹ درست طریقے سے لوگوں کے سامنے آ رہے ہوں گے. نمبر ایک تو بات یہ ہے. اگلی بات کی طرف اگر آپ مقصد جاتے ہیں تو ہماری فرسٹ اپیئرنس ہے. یعنی ہم فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آئے ہیں الیکشن میں, اور الیکشن میں آ کر اللہ کے فضل کے ساتھ بھرپور طور پر 530 امیدوار ہم نے ملک بھر سے اتارے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچیومنٹ ہے. ہمارے بھائیوں نے بھرپور طور پر اپنا جو الیکشن کا ورک ہے وہ کیا ہے. یہ بھرپور اچیومنٹ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انٹروڈکشن جو ہوتا ہے, یعنی یہ کہہ لیں کہ جو کسی بھی جماعت کا جو تعارف ہوتا ہے وہ بھی بھرپور طور پر ہوا ہے. تو یہ بھی اللہ کے فضل سے اچیومنٹ ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ جو کچھ بھی ابھی ہوا ہے, رزلٹ جو بھی آیا ہے, اس سے کسی بھی طرح سے مایوس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ العزیز اس کو آگے لے کے چلیں گے. ہم نے الیکشن میں بات کی تھی کہ ہم الیکشن سے پچھلے ادوار کی طرح, یعنی آپ دیکھتے ہیں ہم نے سارے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ لوگ الیکشن کے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. ہم انشاءاللہ الیکشن سے پچھلا دور دیکھ لیں, آپ کے بیچ موجود تھے, آپ کی خدمت کرتے تھے. آپ الیکشن کے بعد دیکھیں گے, ہم آپ کے بیچ ہوں گے اور آپ کی خدمت کریں گے. تو اسی چیز کو لے کر اللہ کے فضل سے اگلے دن سے, الیکشن کے اگلے دن سے جو ہے وہ ہم نے اپنی حکمت عملی بنا کر, اپنے کام کی ترتیب بنا کر, اور اللہ کے فضل سے تمام تر چیزوں کو شروع کیا ہوا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ کام اگر جاری رہے گا, عوام سے رابطہ جاری رہے گا, عوام کے سامنے اپنا پروگرام منشور درست طور پر ہم نے پیش کیا, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو بہتر صورتحال رہے گی. چلو جی, بہت اچھی یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ آپ نے الیکشن سے پہلے جو کمپین اپنی جاری رکھی, یعنی خدمت خلق کے حوالے سے بھی آپ کافی متعارف ہیں آپ کی جماعت. تو امید کرتے ہیں کہ الیکشن کے بعد بھی اور لوگوں کی طرح, جیسے لوگ الیکشن سے ٹائم تو بڑی وعدے کرتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں, کامیاب ہونے کے بعد بالکل منظر سے غائب ہو جاتے ہیں. اگر ظاہری طور پر آپ کو کامیابی نہ مل سکی تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ خدمت کا جو جذبہ ہے اسی طرح انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. یقینی طور پر قائم و دائم رہے گا. دیکھیں تھوڑی سی بات میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میری جو آرگنائزیشن ہے, میری جو اللہ کے فضل سے جماعت ہے, اور دیگر جماعتوں میں بنیادی طور پر ایک فرق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دیگر جماعتیں اس وقت کام کرتی ہیں, مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے 300 یونٹ بجلی فری دے دیں گے, کوئی کہتا ہے اتنے گھر بنا کر دے دیں گے, کوئی کہتا ہے ایسا ایسا کر لیں گے. یعنی انتخابات میں بے شمار دعوے کیے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اگر کچھ کیا بھی جاتا ہے تو وہ صرف ایک حوالے سے کیا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ سرکاری بجٹ اگر ہاتھ میں آئے گا تو کام کیا جائے گا, ورنہ بالکل جو ہے یہ فارغ اور خالی ہاتھ جو ہے نا ایک طرف بیٹھ کر صرف اور صرف جو ہے وہ تنقید کے تیر جو ہے وہ پھینکتے رہیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی. ہماری جماعت کا مزاج اس سے ہٹ کر ہے. ہم کسی بھی حوالے سے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اب تک اقتدار میں نہیں آئے. ہمارا کوئی ممبر جو ہے وہ اسمبلی میں آج تک نہیں پہنچا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جنرل الیکشن پہلے. جی ایسے ہی ہے. تو اس کے میں یہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جو فرق واضح کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار کام ہماری جماعت اہل خیر کو شامل کر کے اللہ کے فضل سے کر رہی ہوتی ہے. لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہوتی ہے, تعلیم بھی ہے, صحت بھی ہے, دیگر اور چیزیں بھی ہیں. سیلاب آ جائے سب سے آگے ہوتے ہیں, کرونا کی وبا آ جائے تو سب سے آگے ہوتے ہیں, زلزلہ آ جائے تو سب سے آگے جا کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا روزگار سہولت پروگرام ہم نے الیکشن کے فوری بعد میں یہ سوال بلکہ پوچھنے والا تھا آپ سے کہ اس وقت بڑی میں فیس بک, سوشل میڈیا کے اوپر دیگر جگہوں پہ پوسٹ دیکھ رہا ہوں, میرے پاس بھی بلکہ پوسٹ آئی, تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس دور کے اندر جب ساری جماعتیں اپنے اپنے مفاد میں لگی ہوئی ہیں, مفاد پورا کرنے میں, تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو میں نے دیکھا کہ آپ کی طرف سے اعلان ہوا کہ لوگوں میں روزگار سہولت پروگرام متعارف کیا رہا جائے, اور ان کو موٹر سائیکل یا سائیکل رکشہ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ دے رہے ہیں, اور فیکٹری پرائس پہ دے رہے ہیں. اور یہ ایک سہولت اس میں نے دیکھی کہ اس میں قسطوں کے اندر سود بھی شامل نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا لائعمل کیسے آپ نے اعلان کر دیا؟ تو ایک بڑا یعنی سرمایہ اس میں. دیکھیں ہم عوامی جماعت ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں نا ان میں اور یہ جو عام جماعتیں ان میں فرق ہے. ہمارے اندر فیوڈلزم نہیں ہے اللہ کے فضل سے. اگر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جاگیردار ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, آپ دیکھیں گے بڑے بڑے سرمایہ دار ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. ہماری جماعت عام لوگوں کی جماعت ہے.
اس کے ذمہ داران بھی عام لوگ ہیں، اس کے ورکرز بھی عام لوگ ہیں. تو جب سارے عام لوگ ہیں تو عام لوگوں کے مسائل کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو جو بے روزگاری کی سطح اس وقت ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. جی بالکل. ہر روز بجلی کا بل بڑھا دیا جاتا ہے، ہر روز گیس کا بل بڑھا دیا جاتا ہے، ہر روز جو ہے لوگوں کا جو یہ کہہ لیں کہ زندگی گزارنا جو ہے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایسے میں بے روزگاری کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کرنے کے کام تو حکومتوں کے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو روزگار فراہم کریں. تو لیکن چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب مل بانٹ کر اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا بھی اپنی جگہ پر فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا ہے جس کا نام ہم نے روزگار سہولت پروگرام رکھا ہے. اس میں ابتدائی طور پر ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ اپنے روزگار کو شروع کر سکتے ہیں اور روزگار شروع کر کے اپنے گھر کا والوں کا جو ہے چولہا جلا سکتے ہیں. تو اس میں وہ لوگ جو بائکیا سے منسلک ہیں، وہ لوگ جو فوڈ پینل سے منسلک ہیں، وہ لوگ جو رائڈر کے طور پر کسی بھی جگہ مقصد جو ہے نا وہ سلسلہ کرتے ہیں، وہ اگلی چیز ہے. تو پہلا جو کام تھا وہ مقصد موٹر سائیکل نئی جو فیکٹری پرائس پر، یعنی آپ دیکھیں کہ ریٹیل پرائس اور اس کے بعد ایک ڈیلر پرائس ہوتی ہے. تو ڈیلر پرائس سے بھی نیچے آ کر جو ہے ہم نے اللہ کے فضل سے ڈی ایس موٹرز والے ہمارے دوست، اللہ کے فضل سے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس خیر کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک فرمائے. تو ان کو جب ہم نے بات کی ہے تو انہوں نے مزید ہمیں رعایت دی ہے. اور اس پروگرام کو ہم نے اس طرح سے شروع کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں ایک چیز دی ہے اسی ریٹ پر، اسی پرائس پر، اسی قیمت پر ہم نے آگے کر دیا. تو اس کا ہمارا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ یہ موٹر سائیکل جب بندے کے پاس آتی ہے، جس دن یہ آئے گی اس کا روزگار شروع ہوگا. تو اس کے علاوہ لوڈر رکشا ہے. لوڈر رکشا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لوڈ اٹھا کر، یعنی اگر کسی بھی منڈی تو کافی مہنگا ہے لیکن اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے کیا ہے. اسی طرح سے کیا ہے کہ ہم نے ڈاؤن پیمنٹ رکھی ہے کچھ، اور ڈاؤن پیمنٹ رکھنے کے بعد فیکٹری پرائس پر اگر آپ انسٹالمنٹ پر کوئی چیز لیتے ہیں ایک ساتھ پر، تو ہوتا یہ ہے کہ 1.5-2 لاکھ روپے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن ہمارے پاس یہ سلسلہ نہیں ہے. ہمارے پاس سلسلہ یہ ہے کہ ریٹیل پرائس، یعنی اگر آپ بازار میں وہ رکشہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جس پرائس پر وہ رکشہ آپ کو میسر ہے اس سے بھی 25-50 ہزار روپے نیچے آپ کو انشاءاللہ ہمارے پاس ملے گا. لیکن اس میں آپ کو ایک ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے گی اور اس کے بعد 10 مہینے کی ایک ساتھ بنائی ہے ہم نے. یعنی آپ کو پہلے دن وہ رکشہ ملے گا اور رکشہ مل کے آپ اپنا روزگار شروع کریں گے، اسی میں سے اپنی ایک ساتھ دینا شروع کر دیں. یعنی یہ والا جو سلسلہ ہے اللہ کے فضل سے یہ شروع کیا گیا ہے. اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تقریباً 150 خاندانوں تک یہ جائے گا. اور اس کے بعد ہم نے پلان بنایا کہ ہر مہینہ ڈیڑھ بعد ہماری یہ ترتیب انشاءاللہ العزیز بنتی چلی جائے گی. اور یہ ہزاروں خاندانوں تک آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ابھی تو صرف آپ کے شہر میں، شہر کراچی میں یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے. پھر ہم نے اس کو حیدرآباد لے کے جانا ہے، میرپور خاص لے کے جانا ہے، انشاءاللہ جو ہے لاڑکانہ لے کے جانا ہے، سکھر لے کے جانا ہے، بدین لے کے جانا ہے، سندھ کے چھوٹے شہروں میں لے کر جانا ہے. تو امید ہے مجھے انشاءاللہ کہ ہزاروں خاندان ایسے ہوں گے کہ جو اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. اگلے کچھ اور مقصد بھی یہ سمجھ لیں کہ اس پروگرام کے حصے ہیں کہ جو انشاءاللہ بہت جلد آ جائیں گے. ہم لون لے کر آئیں گے انشاءاللہ العزیز کہ چھوٹا لون جو ہے وہ لوگوں کو دیا جائے. اس کے اوپر ہمارا کام انشاءاللہ العزیز جاری ہے، ورکنگ ہماری جاری ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ یونیورسٹی جاتا ہے، اس کے پاس اپنی سیمسٹر کی فیس موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو وہ سیمسٹر کی فیس بطور لون دے دیں اور اسے یہ کہیں کہ آپ آسان ایک ساتھ میں اس کو ہمیں واپس دے دیں. یعنی جو ہم دیں گے وہی واپس لیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، واپس کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس سے واپس اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ ہم وہ لے کر اگلے اسٹوڈنٹ کو دے دیں. تو بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ ٹھیلے والے ہیں، اسٹال والے ہیں، اس طرح کے کام کرنے والے بے شمار لوگ ہیں اور ایک ٹھیلے اور ایک اسٹال کے پیچھے پورا خاندان ہوتا ہے. تو ہم لون لے کر آنا چاہتے ہیں کہ 60-70 ہزار 80 ہزار لاکھ میں کوئی ایسا بزنس بندے کا یا ایسا کوئی کاروبار شروع کیا جا سکے کہ جس سے اس کے خاندان کے روزگار کا پہیہ جو ہے وہ چل پڑے اور وہ آسان ایک ساتھ میں وہ رقم ہمیں واپس کرے. اور واپس پھر میں کہوں گا کہ اسی لیے کرے کہ ہم اگلے لوگوں کو وہ چیز. اور میرا خیال ہے یہ رقم جو آپ لون کی صورت میں دے رہے ہیں یا قسطوں کی صورت میں جو بائک دے رہے ہیں جس میں سود کوئی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ فیصل صاحب میں پرسنلی اس کو بہتر یوں سمجھ رہا ہوں آپ کی اس پالیسی کو کہ اگر ہم کسی کی ویسے ہی کوئی تعاون کرتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، مثال کے طور پر بہت سارے خیراتی ادارے موجود ہیں جو لوگوں کو روڈ پہ بٹھا کے کھانا وانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک عزت دار آدمی، وائٹ کالر آدمی شاید اس دسترخوان کے اوپر نہ بیٹھے. اسی کی جگہ آپ کی جماعت کی میں نے ایک پلاننگ دیکھی کہ سستے تندور لگائے ہوئے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے ایک عام بندہ جو سفید پوش ہے وہ 2 روپے 5 روپے کی روٹی جیب سے دے کے
کہ خرید لے گا, اس کی شاید عزت نفس پہ گرا نہیں گزرے گا, لیکن روڈ پہ بیٹھ کے کھانا شاید اس کو عجیب سا لگے گا. اسی طرح ہم کسی کی ایسے ہی امداد کرتے ہیں تو شاید اس کو اس میں اپنی عزت نفس مجروح ہوتی نظر آتی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا میرے حساب سے آپ کا پلاننگ ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کمرشل ہے قریب, پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ ساری پلاننگ جو آپ نے کی ہے کہ لوگوں کو قسطوں پہ بائک دے رہے ہیں یا لوڈر رکشہ دے رہے ہیں یا لوگوں کو لون دیں گے تعلیم کے لیے, تو کیا بہتر نہیں تھا یہ سب کچھ آپ اپنی الیکشن کمپین میں کرتے, یعنی الیکشن سے پہلے کرتے؟ الیکشن کے بعد کون کرتا ہے, یہ تھوڑا سا ایک میں جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اگر ایک چیز تو ہے نا, الیکشن میں اگر کیا جاتا فرض کریں, یعنی اگر الیکشن سے کچھ دن پہلے کیا جاتا جی تو ممکن ہے کہ ہمیں کچھ فائدہ ہوتا, کچھ ووٹ ہمیں زیادہ مل جاتے. لیکن جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں خیر خواہی لوگوں کے حوالے سے داخل کریں, ٹھیک ہے, اور ہم مقصد ایک بات کے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پروگرام کے ساتھ جوڑیں. تو وہ شاید یہ جو ہے ہمارا بہت بڑا جو یہ سمجھ لیں مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا. ہم اس کو اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اس میں اب ایک چیز دیکھ لینا, میں پھر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اس پر جتنے بھی انتظامی اخراجات ہیں وہ جماعت اپنے پاس سے کرے گی. یعنی آپ خود چیک کر لیں گے اس کو بہت آسانی سے. ہم کسی کو بھی دعوت دیں گے, ہم انوائسز جو فیکٹری سے ہمارے پاس آتی ہے, جو ہم نے ادائیگیاں ان کو کرنی ہے, ہم ہر بندے کے لیے اوپن رکھیں گے کہ آپ اگر دیکھیں چیک کریں, ٹھیک ہے جی. اور جو کچھ فیکٹری سے آئے گا ہم ان کو انشاءاللہ ادائیگی کریں گے, اور وہ ہوگا کہ جو ہم نے لوگوں کو دے دیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 4-6 لوگوں کا عملہ ہم نے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ ایک پروگرام اس کے حوالے سے ایک بڑا ہم نے کرنا ہے, اور پھر مسلسل آپ نے دیکھا ان لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ جو لوگوں سے ریکوری کریں گے. تو یہ سارے اخراجات جو یہ جماعت اپنے پاس سے کرے گی, یہ اضافی اخراجات ہیں. لیکن یہ کرنا اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم خیر خواہی کا جذبہ اس میں اضافہ کریں. ہم یہ باتیں بریک سے آ کے دوبارہ انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی بیچ میں ایک بریک ہے, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ہے بیٹھک ہماری وذ زبیر عباسی, ہے بیٹھک ہماری وذ زبیر, ہے بیٹھک ہماری وذ زبیر عباسی, ہے بیٹھک ہماری وذ زبیر. پروگرام میں واپسی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی فیصل ندیم صاحب سے کہ اس وقت الیکشن کمپینز میں جو ابھی معاملات چل رہے تو موٹر سائیکل مہم یہ بتا رہے تھے کہ ابھی انہوں نے لانچ کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مہم اگر آپ الیکشن سے پہلے لانچ کرتے تو کیا آپ کی الیکشن مہم میں بہتری نہ آتی؟ تو بہت ہی خوبصورت ایک بات کی, اور یہ جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے کہ ہر کام مفاد کے لیے نہیں ہوتا, ہر کام مقاصد کے لیے نہیں ہوتا, کچھ کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بھی ہونے چاہیے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے یہ جو موٹر سائیکل مہم جو لانچ کی ہے ابھی, جس میں غریبوں کو, بے روزگار لوگوں کو ہم موٹر سائیکل دیں گے قسطوں کے اوپر, اور وہ فیکٹری پرائس کے اوپر ہوں گی, تو یہ خاص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے بہترین کام ہے, اور ایسے کام کو اپریشیٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. فیصل صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے تھے, آج وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اتحاد بنا رہے ہیں, حکومت بنا رہے ہیں. میرا اشارہ بلاول صاحب کی طرف ہے کہ الیکشن سے پہلے نون لیگ کی طرف بڑی جارحانہ تقاریر موجود تھی, لیکن الیکشن کے بعد ابھی جو معاملات کھڑے ہوئے تو یہ تو انہی کے ساتھ جن کے خلاف باتیں ہو رہی تھی, آج حکومت بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جب الیکشن مہم شروع ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے لوگوں کو کہا تھا, ریکارڈ پر وہ تقریریں موجود ہیں, انٹرویوز موجود ہیں, کہ ابھی ایک ڈرامہ شروع ہونے جا رہا ہے, یہ آپس میں جھگڑیں گے, آپس میں باقاعدہ ایسے ایک دوسرے کے اوپر تیر چلائیں گے, اور یہ جتنا بھی سارا سلسلہ ہوگا یہ گیم پلان کا حصہ ہوگا. یعنی اگر یہ نہ کرتے فرض کریں تو عوام میں ان کے حوالے سے جو جذبات موجود تھے, ایک تو ان کا مسئلہ تھا, اور دوسری بات تھی کہ انہوں نے عوام کو پیش کیا کرنا تھا. تو عوام نہیں دیکھ رہی ہوتی یہ سب کچھ کہ الیکشن سے پہلے یہ ایک دوسرے پہ الزام بازی اور ساتھ مل کے حکومت بنا رہے ہیں, تو عوام کو اتنا شعور نہیں ہے, پھر ان کو ووٹ دیتے ہیں. عوام شعور کی طرف سفر تو اس کا شروع ہے. اچھا, یعنی میں نے جو آپ کو عرض کیا تھا نا کہ الیکشن جس طرح کا ہوا ہے اور جیسا ہوا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیے, یہ بات تو یقینی ہے کہ عوام نے ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیے, لیکن اس کے باوجود یہ حکومت میں آئے ہیں, اور حکومت میں آ کر وہی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے کہ جو اب حکومت میں آ گیا ہے. تو واللہ عالم اب یہ کیا کریں گے, لوگوں نے تو ان کو اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے, پچھلا دور حکومت, اس سے پچھلا دور حکومت, اس سے پچھلا دور حکومت, سب کچھ دیکھا ہوا ہے. تو ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اس مملکت خداداد کے لیے کوئی خیر کی صورت جو ہے نا نکالے. لیکن یہ باقاعدہ پلاننگ تھی, اور پلاننگ کر کے یہ سارے کام کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور یہ فریب دے رہے ہوتے ہیں. بس اسی بات کو ہماری عوام الناس جو ہے ان کو جو ہے نا یہ بات
سمجھنی ہوگی، اور اگر یہ بات لوگوں کی سمجھ میں صحیح طرح سے آ گئی تو انشاءاللہ ملک کے مسائل بھی حل ہونے لگیں گے انشاءاللہ ہم سب کی یہ خواہش ہے جی. ملک ہمارا اپنا ہے پاکستان، اس کے لیے ہم نے تن من دھن سب کچھ وارا ہے، تو اس ملک کی سلامتی ہمارے لیے سب سے اہم ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہم پر لائے جو ملک اور اسلام کے لیے بہترین ہو. ابھی مہنگائی کی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اس صورتحال کو ایک تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ابھی جو IMF کی اگلی قسط آ رہی ہے، تو ان تمام صورتحال میں کیا ہوگا؟ یعنی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں فیصل صاحب کہ اس ٹائم غریب تر ہو رہا ہے اور امیر تر ہو رہا ہے، اور جو غربت ہے وہ انسان کو بھوک کی طرف، فقر کی طرف، خودکشی کی طرف اور یہ ڈکیتیوں کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو ان حالات میں جب IMF کے معاملات، قسطوں کے اور مہنگائی کی صورتحال، تو عوام کہاں جائے گی؟ دیکھیں، عوام کا تو میرے خیال میں سوچنے کے لیے کوئی بھی جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک کلپ میں نے دیکھا جس میں ایک صاحب فرما رہے تھے کہ وزارت خزانہ کی میٹنگز ہوتی تھی، ان میں اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوتے تھے، اور جب ان کے سامنے جب وہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کر رہے ہوتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ عوام الناس پر ان کے مسائل، عوام الناس کے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان کو مرنے دو اور اپنی بات کرو. تو یہ جو صورتحال ہے، ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ عوام کہاں جائے گی. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کا حل شفافیت میں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان 14,600 ارب روپے کا اپنا بجٹ بناتا ہے، اور 8,500 ارب روپے جو ہے وہ بیرونی لون، بیرونی قرضہ مقصد اس کی مد میں اور اس کے سود کی مد میں ادا کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ کے تقریباً 60% جو ہے آپ کا بجٹ اس پہ خرچ ہو جاتا ہے، اور باقی 40% میں پھر آپ جو کچھ بھی، اور اس کے بعد بھی ان کے للے تللے، ان کی عیاشیاں اور ان کی لوٹ مار، یہ سب اس کا شکار ہم رہتے ہیں. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں وسائل موجود ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. اس میں کھیت کھلیان، اس میں دریا، اس میں صحرا، اس میں سمندر، اس میں پہاڑ، سب کچھ ہی عالی شان ہے. لیکن صرف ایک مسئلہ ہے کہ بد کردار لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور ان کی بد کرداری کی وجہ سے ان وسائل سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ IMF کی بات کریں، چاہے آپ ورلڈ بینک کی بات کریں، چاہے ان جو ہے نا ملکوں کی بات کریں کہ جن کے قرضوں کا بوجھ ہمارے اوپر اس وقت بہت زبردست طریقے سے لاد دیا گیا ہے، ان سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خود انحصاری کی طرف جائیں، اور ہم خود انحصاری کی طرف اس وقت جا سکیں گے کہ جب اس طرح کے لوگوں سے جان چھڑوائیں گے. صحیح. بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم پر ایسے لوگ حاکم بنے ہوئے ہیں جو کہ اس ٹائم ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ملک کے خیر خواہ ہیں. لیکن میں یہ سوچتا ہوں اور یہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو دینی جماعتیں، لوگوں کا کیا ان پر ٹرسٹ نہیں ہے؟ کیوں ان کو ووٹ نہیں دیتی؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ دینی جماعتوں کو ووٹ نہیں ملا. ٹھیک ہے، دینی جماعتوں کو ووٹ نہیں ملا. دینی جماعتوں کا مجموعی ووٹ آپ گن لیجئے. ایک بات میں وہاں سے شروع کروں گا کہ ووٹ کیا درست طریقے سے کاؤنٹ ہوا ہے، یعنی لوگوں نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ ووٹ درست طریقے سے کاؤنٹ ہوا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو ووٹ دینی جماعتوں کو ڈالا گیا اس کو کاؤنٹ کریں. اور پھر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل جو ہے وہ کس جماعت نے کی ہیں؟ جب آپ اس طرف جائیں گے تو ان کو بھی مجبور ہونا پڑا کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین رکھیں، مقصد لکھیں. ان کو بھی کہنا پڑا کہ جی اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہمیں ووٹ دے دیں. ان کو بھی کہنا پڑا کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے جو ہے اقوام متحدہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حرمت پہ بات کی تھی. تو بے شمار لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں پر ووٹ ڈالے. تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ دین کا ووٹ دین کے نام پر جا رہا ہے یا نہیں. تو لوگ آپ دیکھیں گے تو بے شمار لوگ اس حوالے سے ان کو ووٹ دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ ڈالا جا رہا ہے. اور ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دینی جماعتوں کو بھی بعض معاملات پر غور و فکر لازمی طور پر کرنا چاہیے. کوئی بیٹھ کر کسی جگہ پر کوئی مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے. یہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جس میں 97% مسلمان ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ غیرت مند مسلمان ہیں. یعنی آپ دیکھیں کسی بھی چیز پر جو رد عمل یہاں آ رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں آتا. جتنا دین کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، آزادی کے ساتھ ہوتی ہے، کھلے عام ہوتی ہے، اور سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی مثال بھی آپ کو پوری دنیا میں کسی جگہ میں اثر نہیں آئے گی. تو یہ نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے دین کے ساتھ نہیں ہیں یا فلاں. تو اگر ہماری کسی حکمت عملی میں کہیں کسی جگہ پر کوئی سکم موجود ہے، کہیں اصلاح کی گنجائش موجود ہے، تو وہ بھی لازمی طور پر بیٹھ کر کی جانی چاہیے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ لوگ دینی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے. بہت خوبصورت مثال دی آپ نے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کو بیاف بنا کے لوگوں کی بارے میں بیاف یعنی باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے فیصل ندیم صاحب نے جو کہا کہ آج بھی لوگوں کی پسند اسلام موجود ہے.
ہے, لوگ دیندار جماعتوں کو پسند کرتے ہیں. فیصل بھائی, پچھلے سال رمضان کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی طرف سے سستا سہولت بازار لگایا گیا, جس کے اندر مختلف جو ہے وہ لوگوں کو انوائٹ آپ نے کیا کہ آئیے یہاں پر اپنی چیزوں کو آپ سستے ریٹ کے اندر پیش کیجیے. یقیناً ایک بہت بڑا قدم تھا. کیا اس سال بھی ایسی کوئی پلاننگ آپ لوگوں کی موجود ہے عوام کے لیے؟ جی, 2 حصوں میں انشاءاللہ ہمارا یہ کام ہونا ہے. رمضان سہولت بازار ہم نے اللہ کے فضل سے شروع کرنے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ رمضان سے جو ہے نا انشاءاللہ پہلے رمضان سہولت بازار کا انعقاد کیا جائے گا. اس میں بنیادی طور پر یہ رمضان سے پہلے ہوگا؟ جی. اور پھر رمضان کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز یعنی عوامی سہولت بازار جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کراچی شہر کے مختلف حصوں میں, اندرون سندھ میں انشاءاللہ مختلف جگہوں پر منعقد ہوں گے. تو اس میں جو ہمارے پاس صورتحال ہوتی ہے کہ ہم پورا انتظام و انصرام خود کرتے ہیں, اسٹال خود لگاتے ہیں, ٹیبل خود لگاتے ہیں, لائٹ فراہم کرتے ہیں, اور ساری چیزیں فراہم کر کے مختلف فیکٹریز سے مختلف جو میں یہ کہتا ہوں کہ چیزیں بنانے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, ان سے رجوع کرتے ہیں. یعنی ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کے پاس جاتے ہیں جن کی کوئی مل ہے, جن کی کوئی فیکٹری ہے, اور ان سے بات کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کریں. تو بہت ہی مناسب داموں میں کسی ایک اسٹال سے ہم اللہ کے فضل سے 1 روپیہ وصول نہیں کرتے. یعنی اپنے اخراجات کرنے کے بعد جو لاکھوں روپے میں ہوتے ہیں, اور ان کو لا کر ہم اسٹال فراہم کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں, یہاں آ کر مناسب دام میں لوگوں کو چیز فراہم کریں, بازار سے فرق کے ساتھ فراہم کریں, اور کروڑوں روپے کا بزنس جو ہے وہ ایک ایک ہمارے اللہ کے فضل سے بازار میں ہوتا ہے. اور یہاں ہمیں بھی اللہ کے فضل سے جو چیز میسر آتی ہے وہ لوگوں کی محبت ہے, اور ہم سمجھتے ہیں اللہ کی رضا ہے. بالکل. یہ پچھلے سال مجھے یاد ہے رمضان سے پہلے گلشن اقبال میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے ایک سستا سبزی بازار, یہ سہولت بازار لگا. تو میں جب وہاں پہنچا, میں نے اپنی گاڑی سے باہر نکلا تو دیکھا ایک بزرگ تھے. وہ بزرگ جو ہے فیصل صاحب اپنے سر کے اوپر 2-3 بورے رکھ کے آٹے کے جا رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا لگا آپ کو بازار؟ تو یقین کریں کہ وہ روحان سے ہو گئے. وہ روحان سے ہو گئے, کہنے لگے اس غربت کے جو ماحول ہم پہ چل رہا ہے, ان حالات کے اندر یہ بہت بڑا احسان ہے سہولت بازار. تو یقیناً یہ آپ کی جماعت کی ایک بڑی کامیابی. ہم تو دعا گو ہیں جتنے بھی لوگ ملک پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے خیر خواہ, اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا, پچھلے سال ہی ایک آپ کی, بلکہ پچھلے سالوں میں آپ کی مہم جو چل رہی تھی سحری کی اور افطاری کی, اس سے کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو کیا اس سال بھی اس کے بارے میں آپ کی کوئی پلاننگ ہے, حکمت عملی بنا چکے ہیں؟ جی, بھرپور ہماری پلاننگ ہے, بھرپور پلاننگ ہے. بعض لوگ اس پر اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سحر و افطار کا بندوبست نہیں ہونا چاہیے, فلاں جو ہے نا وہ کام کر دیا جائے. بھائی مسلمان ہے, جب بندہ مسلمان ہے تو روزہ ایک فرض عبادت ہے. بالکل. یعنی فرض عبادت ہے تو اس کا مقصد ہے کہ مسلمان روزہ رکھے گا. تو جب مسلمان روزہ رکھے گا تو بعض مسلمان روزہ کو رکھنے اور روزے کو کھولنے میں مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو اہل خیر کو اس بات پر راضی کرنا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سحری اور افطاری لوگوں کو فراہم کرنا, اس میں بھی بہت بڑا اجر ہے. تو انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو ہم آگے لے کر اللہ کے فضل سے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں, اور اس کو کرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. کراچی میں ہمارے بے شمار لوگ متحرک ہوتے ہیں, افطار کا کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن سحری کا کام لوگ نہیں کرتے. تو اللہ کی مہربانی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ بھی پہلے سے زیادہ منظم ہو کے, پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اس کام کو کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے ایک گرینڈ سحری کا بندوبست کیا. جی بالکل. یعنی وہ اس میں جو ہے کراچی شہر میں تقریباً گرینڈ سحری کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یقیناً یہ بڑا مزہ آیا تھا. اس کے اندر بہت اچھا دیکھنے کو ملا پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو. یہ ہم وقفے سے آنے کے بعد اس موضوع پہ بات کریں گے. یقین کیجیے گرینڈ سحری بہت مزیدار ایک ایونٹ ہے. آپ کو وقفے سے آنے کے بعد اس کے بارے میں بتاتے ہیں. ملتے ہیں اشتہار کے بعد. ہے بیٹھک ہماری زبیر عباسی, ہے بیٹھک ہماری زبیر, ہے بیٹھک ہماری زبیر عباسی, ہے بیٹھک ہماری زبیر. وقفے سے واپسی پہ آپ کو خوش آمدید. وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے پچھلے سال ایک ایونٹ رکھا گیا جس کا نام تھا گرینڈ سحری, اور یہ کراچی کے مختلف مقامات پہ گرینڈ سحری, اور پورے پاکستان بھر کے اندر یہ چلتا رہا سلسلہ. تو اس گرینڈ سحری کے اندر یعنی میں نے دیکھا کہ کہیں 50 دے گئے, کہیں 100 دے گئے, کہیں 30 دے گئے. مختلف علاقوں کے اندر ایک ہی دن کے اندر, ایک ہی رات میں ایک گرینڈ سحری رکھی گئی تھی. بہت اچھا ایونٹ تھا, اور اس کے اندر تمام کے تمام لوگ آئے اور لوگوں نے آ کے اس سے استفادہ کیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف مستحق لوگ نہیں, بہت سارے ایسے لوگ جو کھاتے پیتی حیثیت تھی, لیکن اس کے باوجود دسترخوان چونکہ سب کے لیے اوپن تھا, تو اس دسترخوان کے اوپر اچھے لوگوں کو, یعنی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا گیا, امیر لوگوں کو بھی دیکھا گیا, اور غریب جو مستحق تھے ان کو بھی دیکھا گیا. تو اس سال بھی یہ گرینڈ سحری آپ لوگوں نے کوئی ترتیب پلاننگ رکھی ہے؟ یقینی طور پر یہ سمجھنے 3 سال ہمیں ہو گئے ہیں یہ گرینڈ سحری کا سلسلہ شروع کیے ہوئے. اچھا. تو 5 لاکھ لوگوں نے پچھلی بار اللہ کے فضل سے ہمارے پاس سحری کی تھی ایک رات میں. جی ہاں, اور یہ سلسلہ ہمارے پاس جو ہے وہ کراچی سے شروع ہوا, اور پورے ملک میں پھر اللہ کے فضل سے بھائیوں نے اس کو اڈاپٹ کیا, اور پورے ملک میں یہ چلا. ابتدا کراچی سے؟ جی ہمارے پاس. ماشاءاللہ.
تو یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی شاندار قسم کا یہ ایونٹ ہوتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اسلامی آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے ثقافت اور ان ساری چیزوں میں جو ہے نا اضافہ کرنا جو ہے نا مطلوب اور مقصود ہے۔ لوگوں کو ان چیزوں کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، لیکن جب ہم نے یہ سحری کا کام شروع کیا ہے تو متعدد ہمارے پاس اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو روزہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے جو مطلوبہ چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں، سحری کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ موجود نہیں تھی۔ اور جب ہمارے بھائی ان تک پہنچے اور انہوں نے سحری فراہم کی ہے تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کے پاس سحری کے لیے مطلوبہ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ کھانا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں موجود نہیں تھی، اور جب ہماری طرف سے کھانا پہنچا ہے تو انہوں نے اللہ کے فضل کے ساتھ باقاعدہ طور پر روزہ رکھے ہیں اور پورے یہ سمجھ لیں کہ رمضان کے اس میں رکھے ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی عالیشان اور شاندار قسم کی ایکٹیویٹی ہے کہ جو پورے اللہ کے فضل سے مہینے میں ہماری طرف سے جاری رہتی ہے۔ اور اس کا یہ پورے مہینے سحری کا سلسلہ چلتا ہے؟ پورے مہینے انشاءاللہ پورے مہینے گرینڈ سحری اس میں ایک سحری ہوتی ہے، باقی ہر دن سحری؟ ایک دن ہم اس میں جو ہے نا وہ یہ مقصد اس حوالے سے رکھتے ہیں۔ ایک اور ایونٹ انشاءاللہ اس سال اللہ نے چاہا تو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں، اور وہ ایونٹ جو ہے انشاءاللہ ساحل سمندر پر اللہ کے فضل سے کسی جگہ 3 دن کا ہم نے انشاءاللہ ایک فیسٹیول، یعنی فیسٹیول اس طرح کا ہوگا کہ جو عصر سے شروع ہوگا اور عصر سے شروع ہو کر رات کو 2 بجے تک انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس میں یہ آپ یہ یعنی اسٹالز ہوں گے جس میں آپ کو ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ میسر ہوں گی، جو آپ لینا چاہتے ہیں، جو آپ جو ہے نا وہ کھانا چاہتے ہیں، ہر چیز انشاءاللہ جو ہے نا وہ 100 سے زیادہ اس میں اسٹال موجود ہوں گے۔ تو یہ بھی رمضانوں میں یا رمضان میں ہوگا انشاءاللہ، 3 دن کا رمضان میں ہوگا، اور وہاں پر انشاءاللہ العزیز مختلف اسٹیج ہوں گے، کہیں سے آپ کو تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی، کہیں سے آپ کو حمد کی آواز آ رہی ہوگی، کہیں کوئی جید عالم دین جو ہے وہ خطاب کر رہا ہوگا کسی موضوع پر، تو مختلف جگہوں پر خواتین کے لیے علیحدہ انشاءاللہ انتظام ہوگا۔ جب انشاءاللہ تراویح کا مقصد جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ وقت ہوگا تو وہ بھی اس کا بھی اہتمام ہوگا، تو رات 2 بجے تک انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری رہے گا۔ بہت زبردست ایونٹ ہونے والا ہے، انٹرٹینمنٹ اور ساتھ میں اللہ کا دین پوری طرح سے انشاءاللہ العزیز موجود ہوگا، بچے بھی آئیں گے انشاءاللہ، ہماری خواتین بھی آئیں گی۔ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ایک بات عموماً خواتین اس میں پریشان رہتی ہیں کہ جو دینی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کافی تشدد ہوتی ہیں، یعنی کہ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا، کیا ایسا شریعت میں رکھا ہے کہ بالکل بھی نہ نکلے وہ گھر سے باہر؟ نہیں، ضرورت کے تحت وہ ہر جگہ جا سکتی ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں سعودی عربیہ میں دیکھتا ہوں، میں نے جا کر دیکھا کہ وہاں پر میں جب پچھلی بار گیا تھا تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں پر اگر آپ جاتے ہیں نا تو جامع مسجد الراجی آپ نے دیکھا ہوگا، عائشہ الراجی، یعنی مکہ میں حرم کے بعد سب سے بڑی مسجد وہ ہے۔ تو جب آپ وہاں افطار کے وقت چلے جائیں تو آپ کو دکھائی دے گا، ایک تو وہاں پر ماحول یہ ہے نا کہ ہر مسجد میں افطار کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ میں فیملیز آتی ہیں، اپنے سفرے بچھاتی ہیں، اپنا سامان لے کر آتی ہیں اور لا کر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا انجوائے کر کے وہ افطار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور یعنی خواتین خریداری بھی کر سکتی ہیں، خواتین جو ہے وہ اپنے تعلیمی جو سلسلے ہیں ان کو بھی آگے بڑھا سکتی ہیں۔ ہم نے اپنے اسکول بنائے بچیوں کے لیے، اپنے بلکہ یونیورسٹی بھی آپ لوگوں نے میرا خیال ہے ہماری یونیورسٹی آنے والی ہے۔ اچھا، زبردست، ماشاءاللہ، یعنی ایک بہت اچھا اقدام ہے جس حوالے سے فیصل صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ شریعت نے کوئی ایسے قوانین نہیں بنائے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ دینی جماعتیں آپ پر مسلط کرتے ہیں کہ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ احکامات موجود ہیں قرآن مجید میں، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، باہر نکلیں تبرج نہ کریں، شریعت نے اجازت دی، آپ بالکل جا سکتی ہیں۔ اچھا فیصل صاحب، آخر کے 1 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی ایسا بہترین پیغام جو آپ کی جماعت کے حوالے سے، ملک پاکستان کے حوالے سے، تو آپ ناظرین سے شیئر کریں۔ دیکھیں، میں اس ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ملک آپ کا ہے۔ اچھا، یہ ملک آپ کا ہے، آپ اس کے اصل جو ہے وہ وارث ہیں۔ تو یہ جو ہم اکثر ریئیکشن میں آتے ہیں، ریئیکشن میں آ کر اپنے ملک کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ملک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی پڑے گی، غلطی میں کرتا ہوں، غلطی آپ کرتے ہیں، یعنی ملک کے عوام اور سب لوگ مل کے یہ سارے معاملات ان کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی میں کر لیتا ہوں، کبھی آپ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اکٹھے ہوں، ہم جمع ہوں، اتحاد اور اتفاق ہو اور اس ملک کے ساتھ خیرخواہی ہو۔ یہ 25 کروڑ لوگوں کا جو ملک ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک صرف اس ملک کے لیے نہیں، امت مسلمہ کے لیے، پوری امت مسلمہ جو 2 ارب مسلمان دنیا میں اس وقت موجود ہیں، ان کے لیے امید کی ایک
کے رن ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس ملک کی حفاظت کریں انشاءاللہ، اور اس ملک کی حفاظت کو کے بعد اس کو آگے بڑھائیں. جتنا یہ مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا انشاءاللہ، تو یقینی طور پر اس کے اپنے عوام کے بھی مسائل حل ہوں گے اور دنیا میں امت کے بھی مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو کی فیصل صاحب نے آخر کے لمحات کے اندر. یہ ملک ہم سب کا ہے، وطن عزیز پاکستان یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک کے اندر ہم انشاءاللہ الرحمن کوئی بھی کسی قسم کا فساد نہیں ہونے دیں گے. قرآن کی بھی یہی دعوت ہے، آپس میں اتحاد پیدا کیجئے، لوگوں کے اندر محبتوں کو بانٹیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، ایک دوسرے سے ناراضگیاں، ایک دوسرے سے دوریاں، بالکل یہ درست عمل، جائز عمل نہیں ہے. رمضان قریب، رمضان سے پہلے اپنے دلوں کے اندر سے مسلمانوں کے لیے قدورتوں کو، نفرتوں کو بالکل نکال کے پھینک دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات والے دن تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول پیش کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان دو لوگوں کے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے جو آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا بھائیوں کے لیے محبتوں کو پیدا کیجئے، رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو دھو لیجئے، صاف کر لیجئے، اور اتحاد کی بنیاد کے اوپر ملک پاکستان اور اسلام کی خدمت کیجئے. اللہ کریم ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرمائے، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی عطا فرمائے، اسلام کی سلامتی عطا فرمائے. جہاں رہیں خوشحال رہیں، پاکستان اور اسلام کے لیے بہترین کوشاں رہیں. اللہ کریم ہم سب کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہے بیٹھک ہماری بزبیر عباسی، ہے بیٹھک ہماری بزبیر